بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ لیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، ایک گاؤں پہ کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور حملہ بھی اس ٹائم کر دیا جب ان کے سارے بندے، سارے مرد اور حضرات کام کے لیے گھروں سے نکلے تھے۔ المختصر یہی کہ ڈاکو نے لوٹ مار کیا اور واپس ہو گئے۔ ان میں سے ایک عورت نے ایک ڈاکو کا سر ہاتھ میں لیا اور باہر نکل آئی۔ عورتوں نے ان سے پوچھا کہ آیا آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا جب میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنا عزت بچاؤں گا تو عزت بچا لیا۔ سامعین کرام، اس عورت کو سب عورتوں نے اس لیے قتل کیا کہ یہ بعد میں ہماری تذلیل ہوگی، بعد میں لوگ ہمیں آوازیں کسے گی، بعد لوگ ہمیں تانے دیں گے، اس لیے اس عورت کو قتل کر دیا۔ سامعین کرام، الیکشن ان قریب ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ اگر ہمارے بارڈروں پہ دلیر فوجی ہماری حفاظت کے لیے کھڑے تو صرف پاکستان ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ لوگ الیکشن کر کے، لوٹ مار کر کے، ہمارے بچوں کو بے روزگار کر کے، ہمارے وسائل پر قبضہ ڈال کے اور بیرونی آقاؤں کے سامنے سیدھا ریز ہو کے صرف اور صرف ہمیں یہ دکھانے کی کوشش کرتے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں، لیکن ان کا دل کسی اور کے ساتھ دھڑکتا ہے، کسی اور جگہ پہ ان کا سارے مقاصد ہوتے ہیں اور اپنے چیزوں کے لیے وہ دوسروں کے مرحوم منت ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، میرا بیان یہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں، صرف اور صرف یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ ایز پاکستان قوم کی ڈیوٹی ہے کہ اس بندے کو، اس پارٹی کو سامنے لے آئیں، اس پارٹی کو ووٹ دے جو میرے اور آپ کے بچوں کا ضامن ہو، میرے اور آپ کے بچوں کے روزگار کے ضامن ہو، میرے آپ کے وسائل کے ضامن ہو اور میرے اور آپ کے قدر اور قیمت کی ضامن ہو۔ سامعین کرام، ایک خبر دینے لگا ہوں، کسی کے پاس بھی یہ خبر نہیں ہوگی، یہ ایک تازہ ترین خبر ہے، لیکن اس خبر سے جانے پہ پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور آگے شیئر کرے، اگر دل کرے تو ایک چھوٹا سا کمنٹس بھی لازم لکھ لیا کرے۔ پچھلی ولاگ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ چودھری نثار صاحب کا 37 بندوں کے ساتھ رابطہ ہے، ان قریب وہ اجلاس بلانے لگا ہے اور یہ رابطے بڑھ کر 42 بندوں تک پہنچ گئی ہے۔ اس میں 4 وفاقی وزیر بھی شامل ہیں اور اپنے کھلاڑی، اپنے امیدوار اور اپنے ساتھی اب اجلاس میں وہ بلائیں گے اور جب ان کے نام سامنے آئیں گے تو نون لیگ والوں کے لیے مر مٹنے کا مقام ہوگا، کوحرام مچ جائے گی اور لوگ، خاص طور پہ نون لیگ والے، اپنے آپ کو مارنے لگیں گے، کیونکہ اس میں 4 وفاقی وزیر بھی ہیں اور اس کے بعد جب اعلان ہوگا اور جب اجلاس ہوگا اور جب نام سامنے آئیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر دمادم مس کلندر بنے گا۔ سامعین کرام، دوسری بات یہی ہے کہ سوابی میں ایک آزاد سروے ہو رہا ہے، ایک عام سی ٹی وی چینل یا ایک سوشل میڈیا کا ورکر اور انکٹڈ سروے کر رہے ہیں
آپ یقین کریں بندے میں گنتی کر رہا تھا 50 بندوں میں صرف اور صرف 2 بندوں نے کہا کہ نون لیگ وال اور ایک نے کہا کہ ANP. اس مقبولیت کو آپ لوگ کس طرح سامنے تولو گے؟ اور یہ دوسری بہت زیرو سیاستدان بہت عرصے سے نون لیگ کے ساتھ، ایک سابقہ وفاقی وزیر بھی رہ چکا ہے، وزیر خارجہ بھی رہ چکا ہے، وزیر داخلہ بھی رہ چکا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ پنجاب میں نون لیگ والے 125 سیٹ لیں گے، جبکہ باوسوب ذرائع سے ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 109 110 سیٹیں عمران خان صاحب لے جائیں گے. اگر 125 سیٹیں نون لیگ پنجاب سے لے رہے ہیں تو بلوچستان میں جانے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ وہاں باپ پارٹی کو جو آپ لوگ گالی گلوچ کے ساتھ مخاطب کرتے تھے، ان کے لیے قسم القابات استعمال کرتے تھے، تو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سندھ میں MQM کے ساتھ اور باقی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ KPK میں لوگوں کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلوچستان، KPK، آزاد کشمیر، ہر جگہ پہ اپنا سورسز استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس سے یہ نتیجہ احظ ہوتا ہے، جب گھر میں کھانا نہیں ملتا، جب گھر میں ایک فیسیلیٹیز نہیں ملتی، تو بندہ پھر باہر منہ مار لیتا ہے، باہر کھانے کی تلاش میں جاتا ہے، اور شاید یہ نون لیگ والوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. سامعین کرام، ایک اہم خبر دینے لگا ہوں، غور سے سنیں. زمین کی ریالٹی اور سروے اور قانونی نقطوں کی وجہ سے میں بھی ہو سکتا ہے شاید نواز شریف صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. 80% چانس ہے کہ نواز شریف صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے، اور جب نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر ہوں گے تو اس وقت نون لیگ والے کیا کریں گے؟ سب کو، خواہ کوئی XYZ کوئی بھی پارٹی ہو، اس الیکشن میں ان کو حصہ لینا چاہیے، ان کو اجازت ملنی چاہیے، اور ایک صاف اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے. یہ ہماری ملک کی ترقی کا ضامن ہے. الزامات سے ہٹ کے، اقربا پروری سے ہٹ کے، الیکشن میں سب پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، تب ہمارا ملک آگے جائے گا. ورنہ یہی زوال اور زوال پہ بات چلی جائے گی. سامعین کرام، سب کے آخر میں پھر وہی مدبانہ گزارش ہے. آج سراج الحق صاحب نے لاہور میں اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں ایک جلسہ کیا، بہت سے باتیں کی، بہت سے انکشافات کی. یا اللہ، اس جلسے کا پورا اثر اسرائیل پہ آ جائے تاکہ لوگ اسرائیل کو مجبور کریں، اور فلسطین کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور مل کے ہی رہے گا. اور انشاءاللہ عنقریب فلسطین آزاد ہوگا. سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ فلسطین کے لیے دعا کریں اور اسرائیل پہ لعنت بھیجیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.